السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، پارٹ نمبر 16۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکان 1,00,000 درہم میں خریدا۔ تو جو مالکین مکان تھے ان کو پیسے وغیرہ بھی دے دیے، سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پڑوسی تھے۔ پھر مالکین مکان آئے سعید ابن عاص کے پاس اور کہا کہ حضرت ہماری درخواست ہے کہ ہم آپ کو پیسہ واپس دے دیتے ہیں، آپ ہمیں مکان واپس کر دیجئے۔ تو حضرت سعید ابن عاص نے جواب دیا، فرمایا تمہاری مرضی بھائی، کوئی بات نہیں، پیسے جو ہے لے آؤ اور مکان میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیار ہو گئے۔ پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، گھر آپ کا ہی ہے، آپ لے لیجئے۔ تو حضرت نے گھر تو لے لیا لیکن مزید 1,00,000 روپیہ اور دیا ان کو، تاکہ ان کے دل میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے کہ ہم نے کچھ سستا بیچ دیا یا یہ ہوا۔ حضرت نے اور دیا اور کہا بھی خوشی خوشی مکان اگر تم بیچ رہے ہو تو خوشی خوشی بیچو، دل کے اندر تمہارے کسی قسم کی کوئی کوڑن اور کوئی چبھن نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نے 1,00,000 روپیہ اور دیا۔ مکارم اخلاق صفحہ نمبر 231 پر یہ قصہ موجود ہے۔ درج بالا احادیث اور واقعات کو سامنے رکھ کر جتنے بھی میں نے بیان کیے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج عمومی حال یہ ہے کہ دیگر لوگوں سے تو دوستیاں ہوتی ہیں لیکن پڑوسیوں سے لڑائیاں اور ناراضگیاں جاری رہتی ہیں، حتیٰ کہ محض پر نالوں اور نالیوں اور ذرا ذرا سے راستوں کے حق پر پڑوسیوں سے مقدمہ بازی کی نوبت آ جاتی ہے، جس کا سلسلہ سالوں تک چلتا رہتا ہے، اور اس نحوست کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پڑوسی اگر رشتہ دار بھی ہو، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو یہ جھگڑا قطع رحمی کا بدترین سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اب ایک دعا، 5 دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت پڑھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، آپ یاد بھی کر لیجئے۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی، خدایا تو میری مغفرت فرما، وارحمنی، یہ نمبر 2 ہے، وارحمنی، خدایا مجھ پر رحم فرما۔ نمبر 3، واہدینی، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نمبر 4، وعافینی، مجھے عافیت بخش۔ نمبر 5، ورزقنی، اور مجھے روزی عطا فرما۔ یہ 5 دعائیں زندگی بھر کا معمول بنا لیجئے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ دعا منقول ہے اور اس کے بڑے قصے ہیں جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی، وارحمنی، واہدنی، وعافنی، ورزقنی۔ اے میں جس بنا کر بھیج رہا ہوں اس کو محفوظ کر لو، یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب